ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا؟ گزشتہ کئی مہینوں سے شہباز شریف عدالتوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ ان کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ اتنا وقت ضائع کرنے کے باوجود وہ کیسز سے بری ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری فیملی بے گناہ قرار دی جاتی ہے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر مقدمات تو ایسے بھی ہیں جن میں وہ پیشی سے مسلسل معذرت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بری کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شہباز شریف کے خلاف کون سے مقدمات درج تھے یا اب بھی ہیں، اور کتنے مقدمات میں انہیں ان کی فیملی سمیت بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو بری کرنے میں کس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا اور ہماری عدالتوں نے شہباز شریف کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیوں نہیں رکھا۔ شہباز شریف کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگی ہے جس کی وجہ سے انہیں اور ان کے خاندان کو ریلیف مل جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری حقیقتیں آشکار کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جب گزشتہ برس اقتدار میں آئے تو ان پر منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دولت کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہ رکھنے کے مقدمات چل رہے تھے۔ یہ مقدمے بیک وقت نیب اور ایف آئی اے میں زیر سماعت تھے، جبکہ نیب کے 2 مقدمات میں ان پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد ٹرائل کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ اب صرف یہی نہیں بلکہ ان کے دونوں بیٹے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی ان کے ساتھ شریک ملزمان کی فہرست میں شامل تھے۔ جب گزشتہ برس اپریل میں شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا تو وہ ایک ملزم کی حیثیت سے عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد قانون کا پہیہ کچھ ایسا گھوما کہ ان کے خلاف دائر مقدمات کی گرفت کمزور ہونے لگی، حتیٰ کہ ایف آئی اے کے 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وہ اپنے دونوں بیٹے سمیت بری ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے بری ہوئے اور ان کو ریلیف کیوں دیا گیا ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ثبوت سمیت ساری کہانی بتائیں گے۔ دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جن میں بیٹی اور داماد بھی شامل ہیں، ان پر عمران خان کے دور حکومت میں بنیادی طور پر 4 مقدمات بنائے گئے۔ سب سے پہلا مقدمہ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی پروجیکٹ میں کرپشن کا تھا۔ اس وقت نیب نے انہیں اپنے دفتر بلا کر گرفتار کیا اور وہ 2 سال جیل میں رہے۔ دوسرا مقدمہ رمضان شوگر مل سے متعلق تھا۔ شہباز شریف پر ان کے بیٹوں پر الزام تھا انہوں نے اپنی شوگر ملز کے لیے سرکاری خرچ پر سڑک اور سیوریج سسٹم بنائے۔ تیسرے مقدمے میں نیب نے شہباز شریف پر منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزامات عائد کیے۔ یہ وہ مشہور زمانہ تھا جس میں مقصود چپڑاسی نامی شخص کا اکاؤنٹ استعمال ہونے کی خبریں بھی پاکستانی میڈیا کی زینت بنی، اور پھر اسی مقدمے میں ایف آئی اے کے تفتیش کار افسر ڈاکٹر رضوان سمیت مقصود چپڑاسی کی ایسی ناگہانی اموات ہوئی کہ آج تک یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ آیا ان کا انتقال کیسے ہوا اور کس نے انہیں کیا دیا؟ بہرصورت چوتھا مقدمہ ایف آئی اے نے بنایا جس میں منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے۔ اب اس مقدمے میں ایف آئی اے کی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں کو باعزت بری کر دیا ہے۔ رمضان شوگر مل کیس میں نیب عدالت نے نیب قوانین میں تبدیلی کے بعد یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اس کیس کو سننے کے لیے عدالت کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے۔ نیب کے آشیانہ اور منی لانڈرنگ دونوں مقدموں میں اس وقت بریت کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں اور نیب نے باضابطہ طور پر اپنے الزام عدالت کے روبرو واپس لے لیے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا ادارہ جس نے مالی بے ضابطگیوں کو جانچا اور مقدمہ کر کے مجرم کو جیل میں ڈالنا ہے، وہ خود سہولت کار بن کر مقدمہ اور الزامات واپس لے لیتا ہے، جبکہ ادارے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھنے والا خود مجرم ہو تو پھر سوال کس چیز کا؟ خیر، عدالتی ریکارڈ اور حقائق کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف 4 مقدمات میں سے ایک واپس ہو چکا ہے، ایک میں وہ بری ہو چکے ہیں اور 2 مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ اگلے چند دنوں میں متوقع ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی ایف آئی اے کیس میں بریت کیسے ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی ایف آئی اے کے مشہور زمانہ منی لانڈرنگ مقدمے سے بریت کی خبر بین الاقوامی میڈیا کی زینت بھی بنی۔ اس مقدمے سے کئی اور خبریں بھی جڑی ہیں جن میں اس مقدمے کو بنانے والے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان اور مقدمے کے ایک گواہ اور ملزم مقصود چپڑاسی کی اموات بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برس 22 اکتوبر کو ایف آئی اے سینٹرل کورٹ نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو پراسیکیوشن کی اس رپورٹ پر بری کیا جس میں مقدمے کا کوئی گواہ گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس بریت اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے حامی یہ الزام بھی لگاتے رہے کہ یہ سب کچھ دھونس دھاندلی سے کیا جا رہا ہے۔
خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان دبے اور کھلے الفاظ میں یہ الزام بھی دہرا چکے ہیں۔ ناظرین، اب جب یہ ساری چیزیں لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب لغو باتیں ہیں جو بھی کی جا رہی ہے۔ اس کیس میں کی گئی تفصیل سے کوئی بات واپس نہیں لی گئی، لیکن حقیقت یہ کہ اس مقدمے کی دستاویزات کے مطابق شریف فیملی خاص طور پر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹ سے 25 ارب روپے کے لین دین پر سوالات اٹھائے گئے تھے، جو بعد ازاں حکومتی مداخلت کے بعد کم کر کے 16 ارب روپے کے کر دیے گئے تھے۔ اس کیس میں کل 113 گواہان رکھے گئے تھے، جبکہ ان اکاؤنٹس میں سے 50 لاکھ روپے اورنگزیب بٹ نامی ایک شخص کی طرف سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں بھی منتقل ہوئے تھے، اس لیے ان کو بھی شریک ملزم بنایا گیا، لیکن ان سارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، جس کے بعد ان سب نے اپنی گواہی سے انکار کیا اور کچھ گواہان نے اپنی گواہی ہی بدل لی۔ اب کم از کم عدالت نے شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کو مقدمات سے بری تو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان تمام FIA کے افسران کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت کو حکم جاری کیا ہے، جنہوں نے ناقص تفتیش اور ایسا مقدمہ بنایا جس میں یہ شواہد سامنے آئے کہ کیسے حکومتی دباؤ سے یہ مقدمہ بنایا گیا یا موجودہ حکومتی دباؤ کے بعد مقدمہ کیسے واپس لیا گیا۔ ناظرین، اس ملک میں کس طرح کا قانون چلتا ہے اور کس کی لاٹھی چلتی ہے، یہ سب تو ہم بہت پہلے سے ہی جانتے ہیں، لیکن اس طرح کے مقدمات تاریخ میں پہلی بار دیکھے گئے ہیں جس میں مقدمہ کرنے والا خود ہی پھنس گیا ہو۔ FIA اور نیب کے وہ تمام آفیسرز اب شہباز شریف کے مقدمے میں پھنس چکے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا یا ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کیے تھے۔ ویسے تو ڈاکٹر رضوان انتقال کر گئے تھے اور مقصود چپڑاسی بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن آج تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ نقطہ سمجھ سے بالا تر ہے، ان کی ناگہانی موت پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، جبکہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف کرپشن بے نقاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ شہباز شریف خود اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں اور بغیر پیشی کے ہی بری ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں عمران خان کو دیکھ لیں، ہر روز بے شمار مقدمات میں پیش ہوتے ہیں، جبکہ آج تک ان کی بریت کا فیصلہ نہ ہو سکا، جو اس بات کو واضح کرتا ہے یہاں نہ تو آئین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے نہ ہی قانون کی حکمرانی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج شہباز شریف وزیر اعظم ہونے کی بجائے جیل میں ہوتے۔ لیکن افسوس کہ یہاں گنگا الٹی بہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک سے لاقانونیت کا خاتمہ کرے، قانون کا بول بالا ہو، آمین ثم آمین۔